بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ معارف القرآن جلد اول پیج 507 سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت وہی چل رہی ہے 213. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں. معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے جلد اول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. مسئلہ اس آیت میں چند باتیں معلوم ہوئی ہیں. اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے انبیاء اور کتابیں دنیا میں بھیجیں، یہ سب اس واسطے تھی کہ یہ لوگ جو دین حق کی ملت وحدہ کو چھوڑ کر مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، پھر ان کو اسی ملت وحدہ پر قائم کر دیں. انبیاء کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ جب لوگ اس رائے حق سے بچ لیے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا اور کتاب اتاری کہ اس کے موافق چلیں. پھر کبھی بہکے تو دوسرا نبی اور کتاب اللہ تعالیٰ نے اسی رائے حق پر قائم کرنے کے لیے بھیج دیا. اور کتاب اللہ یعنی دوسرا نبی اور کتاب اللہ یعنی قرآن کریم. اس کی مثال ایسی ہے جیسے تندرستی ایک ہے اور بیماریاں بے شمار. جب ایک مرض پیدا ہو تو اس کے موافق دوسرا یعنی دوا، اس کے موافق دوا اور پرہیز مقرر فرمایا. جب دوسرا مرض پیدا ہو تو دوسری دوا اور پرہیز اس کے موافق بتلایا. اب آخر میں ایسا جامع نسخہ تجویز فرمایا جو ساری بیماریوں سے بچانے میں اس وقت تک کے لیے کامیاب ثابت ہو جب تک اس عالم کو باقی رکھنا منظور ہو. یہ مکمل اور جامع نسخہ ایک جامع اصول علاج سب پچھلے نسخوں کے قائم مقام اور آئندہ سے بے نیاز کرنے والا ہو، اور وہ نسخہ جامع اسلام ہے جس کے لیے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم بھیجے گئے. اور پچھلی کتابوں میں تعریف ہو کہ جو پچھلے انبیاء کی تعلیمات ضائع اور گم ہو جانے کا سلسلہ اوپر سے چلا آیا تھا، جس کے سبب نئے نبی اور نئی کتابوں کی ضرورت پیش آئی تھی. اور اس کا یہ انتظام فرما دیا گیا کہ قرآن کریم کے تعریف سے محفوظ رہنے کا ذمہ دار خود حق تعالیٰ نے لے لیا. محفوظ رہنے کا ذمہ خود حق تعالیٰ نے لے لیا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو قیامت تک ان کی اصلی صورت میں قائم اور باقی رکھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ اللہ صاحبۃ الصلاۃ والسلام تا قیامت ایک ایسی جماعت قائم رکھنے کا وعدہ فرما لیا جو ہمیشہ دین حق پر قائم رہ کر کتاب و سنت کی صحیح تعلیم مسلمانوں میں شائع کرتی رہے گی. کسی کی مخالفت و عداوت ان پر اثر انداز نہ ہوگی. اس لیے اس کے بعد در واضح نبوت اور وحی کا بند ہو جانا ناگزیر امر تھا. آخر ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا. خلاصہ یہ کہ مختلف زبانوں میں مختلف انبیاء اور ان کی مختلف کتابیں آنے سے کوئی اس دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ انبیاء اور کتابوں لوگوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرنے اور افتراق پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں، بلکہ منشا ان سب انبیاء اور کتابوں کا یہ ہے کہ جس طرح پہلے سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو ہو کر ملت واحدہ تھے، اسی طرح اسی دین حق پر سب جمع ہو جائیں. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، یعنی ویلاگ نمبر 3. انشاءاللہ اب ویلاگ نمبر 4 کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. ویلاگ نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا. والشمس الضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان
علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے، ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ مربی و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔